وما لكل واحد من الحقوق وقول الله عز وجل وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر عورتوں کے متعلق جو حقوق بیان کیے ہیں اس کے متعلق یہ باب قائم فرمایا گیا ہے کہ اس میں عورتوں کے ساتھ زندگی گزارنے کے حقوق کیا ہیں، کس انداز میں زندگی گزارنی چاہیے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سورہ نساء کی آیت کریمہ ہے، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنی بیویوں کے ساتھ نیکی کے ساتھ زندگی گزارو، یعنی اچھے انداز میں زندگی گزارو۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر تمہیں ان کی کوئی عادت بری لگے، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، تو قریب ہے کہ تم جس چیز کو ناپسند کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس میں سے تمہیں خیر کثیر عطا فرمائے۔ یعنی ہو سکتا ہے کہ کچھ عادتیں اس کی بری ہوں لیکن کچھ عادتیں اچھی ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں سے خیر کثیر تمہیں یعنی اولاد جیسی نعمت تمہیں اسی میں سے عطا فرما دے، تو یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے سب کچھ۔ تو یعنی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین بھی آگے آ رہے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت کریمہ کا معنی و مفہوم یہ ہے کہ بیویوں کے ساتھ اچھے انداز میں اچھی طرز کے ساتھ زندگی گزارو۔ اور دوسری آیت کریمہ کے اندر ہے سورہ بقرہ کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ایسے ہی عورتوں کے حقوق ہیں مردوں پر جیسے مردوں کے حقوق عورتوں پر ہیں۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہاں مردوں کے لیے عورتوں پر ایک درجہ کی فضیلت ہے۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ اور اس کے علاوہ سورہ نساء کی ایک اور آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور جن لوگوں کو بیویوں کے بارے میں خوف ہو ان کی نافرمانی کا کہ وہ ان کی اطاعت نہیں کرتی، نافرمانی کرتی ہیں، فعظوہن، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہیں واعظ و نصیحت کرو، یعنی انہیں سمجھاؤ، پیار سے انہیں سمجھاؤ، اور اس کے بعد اگر پھر بھی وہ اطاعت نہ کریں وَاہْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، اور ان کے بستر پھر علیحدہ کر دو، یعنی بستر سے علیحدہ کر دو تو ہو سکتا ہے وہ سمجھ جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر اب بھی نہ سمجھے تو تیسرا سٹیپ ہے وَاضْرِبُوهُنَّ، تو پھر اسے مارو۔ اور مارنے کے اندر بھی آگے وضاحت آ رہی ہے کہ بہت زیادہ مارنے کا حکم نہیں ہے لیکن قلیل مقدار میں ماریں کہ جس سے کوئی زخم وغیرہ نہ ہو، تو اس کی اجازت ہے اس صورت میں کہ جب عورت نافرمان ہو جائے اور فرما برداری کرنے کے لیے تیار نہ ہو۔ سب سے پہلے سمجھانا ہے، یعنی یہ سورہ نساء کی آیت کریمہ ہے کہ سب سے پہلے اسے سمجھائیں، واعظ و نصیحت کریں، اس کے بعد بستر علیحدہ کر دیں۔ اب بھی نہ سمجھے تو پھر اسے مار سکتے ہیں قلیل مقدار میں۔ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اب اگر تمہاری اطاعت کر لیں، وہ مطیع ہو جائیں، فرما بردار ہو جائیں، فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، تو اب ان پر کوئی راستہ تلاش نہ کرو، یعنی اب چھٹکارے کی کوئی راہ تلاش نہ کرو بلکہ پھر گزارا کر لو اگر وہ فرما برداری کر لیں۔ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بلند و بالا ہے، کبیر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز سمجھتا ہے اور جانتا ہے۔ تو مزید وضاحت ان آیت کریمہ کی احادیث مبارکہ کے اندر آگے آ رہی ہے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صورت کے اندر فرمایا کہ جب حالات خراب ہو جائیں، حالات گڑبڑ ہو جائیں، تو اس وقت سب سے پہلے اگر سمجھوتے سے کام ہوتا ہے تو سمجھائیں ایک دوسرے کو، اور بستر علیحدہ کر دیں، اس سے بھی اگر کام چل جاتا ہے۔ اس طرح بھی عورت اگر نافرمانی پر ہی اتری ہوئی ہے اور سرکشی پر اتر چکی ہے اور نہیں بات سمجھ رہی تو پھر مار بھی سکتے ہیں۔ اس کے بعد اگر ان تینوں صورتوں میں سے کسی صورت کے اندر بھی
عورت فرما بردار ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اب طلاق دینا یا چھوڑ دینا یا ختم کر دینا یہ جائز نہیں ہوگا تمہارے لیے، اب کوئی راستہ تلاش کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ تو یہ قرآن مجید فرقان حمید کی چند ایک آیات تھیں۔ اس کے علاوہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بخاری مسلم شریف کی حدیث سے پاک ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ان المرأۃ خلقت من ضلع لن تستقیم لقا علی طریقہ۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، عورت کی پیدائش وہ ٹیڑھی پسلی سے ہوئی ہے، وہ کبھی بھی کسی بھی طریقے سے سیدھی نہیں ہو سکتی۔ یعنی اگر مرد یہ چاہے کہ وہ بالکل ہی سیدھی ہو جائے اور برابر سیدھی رہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، فَإِنِ اسْتَمْتَعَ بِهَا اسْتَمْتَعْتَ بِهَا وَبِهَا عِوَجٌ۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر تو اس سے نفع حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کے ٹیڑھے پن ہی کے ساتھ گزارا کر کے نفع حاصل کر۔ کبھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ سیدھی نہیں ہو سکتی، جیسے کچھ مرد ایسے بڑکے مارتے ہیں کہ جی میں نے اپنے ڈیرے کو ایسا کیا ہوا ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ کبھی بھی یعنی 100% بیوی سیدھی ہو کر نہیں رہے گی، کہیں نہ کہیں وہ ٹیڑھا پن اس کا ضرور ہوگا، لیکن حکم کیا ہے کہ اس کے ٹیڑھے پن کے ساتھ گزارا کرو۔ یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا کہ اگر تم اس سے نفع حاصل کرنا چاہتے ہو زندگی کے اندر تو پھر گزارا کرو ٹیڑھے پن کے ساتھ، کبھی سیدھی نہیں ہو سکتی۔ وَإِن ذَهَبْتَ تُقِيمُهَا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تو جائے گا اسے سیدھا کرنے کے لیے، كَسَرْتَهَا، توڑ دے گا اسے، یعنی یہ سیدھی نہیں ہوگی، سیدھا کرنے کی کوشش کرے گا ٹوٹ جائے گی۔ وَقَصْرُهَا طَلَاقُهَا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا توڑنا کیا ہے؟ طلاق دینا ہے۔ توڑنا کیا ہے؟ طلاق دے دو گے، چھوڑ دے گو، ختم ہو جائے گی۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اچھے انداز سے زندگی گزارو تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بھلائیاں عطا فرمائے گا۔ بلکہ دوسری روایت کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لا یفرق مؤمن مؤمنہ، کہ مومن کو، ایمان والے کو چاہیے کہ وہ ایمان والی عورت کو جدا نہ کرے، یعنی طلاق دینے کی کوشش نہ کرے، جہاں تک ہو سکے گزارا کرنے کی کوشش کریں۔ ان کارہا منہا خلقن، اگرچہ وہ اس کی بعض اخلاق سے تنگ ہو چکا ہے، یعنی بعض اس کی عادتیں ایسی ہیں کہ جو اسے تنگ کرتی ہیں وہ سدھر نہیں رہی۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا راضیہ منہا آخر، تو جو اس کی خوبیاں ہیں اس پر نظر رکھ لیا کرے، جو اس کے اندر خوبیاں ہیں، جس باتوں پر راضی ہے انہیں مد نظر رکھے اور عورت کے ساتھ اچھے انداز میں پیش آئے۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو پھر گھر کے جو معاملات ہیں وہ چل سکتے ہیں آسانی کے ساتھ۔ اور اگر بندہ ہر وقت ہی وہ صفات جو ناپسندیدہ ہیں انہی پر نظر رکھے تو پھر ہمیشہ ہی گڑبڑ ہوتی رہے گی۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ان فرامین کو ذہن میں رکھنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے ہم سب کو علم دین سیکھنے کی، سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین، وما علیہ الا البلاغ المبین۔